السلام علیکم لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سب لسنر اور اسپیشلی محترم طارق انصاری، جاوید احمد اور محترمہ شائستہ عبید صاحبہ سے معذرت خواہ ہوں کہ دوسری قسط پبلش کرنے میں مجھے کچھ تاخیر ہو گئی. آئیے مزید تاخیر کیے بغیر اپنی کہانی کی طرف چلتے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں محی الدین نواب کی کہانی جس کا عنوان ہے پس آئینہ. تو آئیے اس کی دوسری قسط سنتے ہیں. وہ بیرونی گیٹ کی طرف کھلنے والی کھڑکی سے لگی کھڑی تھی. بڑی ناگواری سے آنے والے کو دیکھ رہی تھی. پتہ نہیں وہ کون تھا اور کیوں آیا تھا، اور آ ہی گیا تھا تو بچ کر جانے والا نہیں تھا. اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں یوں خارج ہونے لگیں جیسے آتش فشاں پھٹنے سے پہلے ابل رہا ہو. وہ مہمان ایک ملازم کے ساتھ چلتا ہوا اندرونی دروازے کی طرف گیا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو گیا. اس کا اضطراب بڑھ گیا. وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی. نیچے ڈرائنگ روم میں کوئی کسی سے بول رہا تھا. اس نے ریلنگ سے لگ کر نیچے دیکھا. ملازم اس مہمان سے باتیں کر رہا تھا. پھر پلٹ کر وہاں سے کوٹھی کے اندرونی حصے میں چلا گیا. وہ نوجوان دائیں بائیں گھوم کر ڈرائنگ روم کی سجاوٹ کو دیکھ رہا تھا اور متاثر ہو رہا تھا. وہ نیکٹائی درست کرتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا. ایسا نرم نرم صوفہ تھا کہ بیٹھنے کے بعد دھنستا چلا گیا. اس نے اپنی ریسٹ واچ کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا. ایسے ہی وقت نگاہیں جیسے تھم سی گئیں. وہ اوپر بالکنی میں کھڑی تھی. وہ ایک ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا. وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی قریب آ رہی تھی. مہمان نے کھکارتے ہوئے کہا، وہ میں زبان کی لکنت نے سمجھایا کہ وہ روبے حسن سے بوکھلا رہا ہے. اس نے سنبھلتے ہوئے کہا، میں انشورنس کمپنی کی طرف سے حاضر ہوا ہوں. اس نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے قریب آ کر رک گئی. مہمان نے اسے دیکھا، پھر ذرا سا رسماً مسکراتے ہوئے کہا، ہماری کمپنی ایک نئی پالیسی لانچ کر رہی ہے میڈم، آپ پہلے یہ بروشر پڑھ لیں. وہ بولتے بولتے خاموش ہو گیا. حسن کے تیور بگڑ رہے تھے. خوبصورت پیشانی پر شکنیں ابھر آئی تھیں. پتہ نہیں اسے کیا برا لگ رہا تھا. وہ انشورنس ایجنٹ جھک کر اپنے ہینڈ بیگ سے بروشر نکالنا چاہتا تھا. ایسی وقت دھوکنی کی طرح چلنے والی تیز سانسوں کی آواز نے اسے چونکا دیا. اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا. اس کے نتنے پھڑ پڑا رہے تھے. انشورنس ایجنٹ نے پریشان ہو کر پوچھا، سم تھنگ رانگ وتھ یو میڈم؟ وہ دیدے پھیلا کر تقریباً چلاتے ہوئے بولی، ہاں رانگ ہے، تم رانگ ہو. تم نے کہا تھا کہ آج 10 بجے آؤ گے، میرا لباس پھاڑو گے اور مجھے اٹھا کر لے جاؤ گے. وہ ایک دم سے گھبرا گیا. حیرت سے اسے تکنے لگا. تھوڑی دیر پہلے نظر آنے والی ایک سنجیدہ اور پروقار حسینہ اب بپھری ہوئی شیرنی لگ رہی تھی. اس نے نیکٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا. ایسے ہی وقت اس شیرنی نے اپنی پشت کی طرف سے ایک ہاتھ سامنے کیا. مہمان کی سانس حلق میں اٹک کر رہ گئی. اس نے دیدے پھاڑ کر دیکھا. اس کے ہاتھ میں تیز پھل کا چاقو یوں لشکارے مار رہا تھا جیسے وار کرنے سے پہلے بتی سے نکال کر ہنس رہا ہو. ایک ملازمہ نے وہاں سے گزرتے ہوئے یہ منظر دیکھا تو دل تھام کر رہ گئی. دوڑتی ہوئی رات کے کمرے میں آ کر بولی، بیگم صاحبہ غضب ہو گیا. بی بی جی آنے والے مہمان کو چاقو سے مار ڈالنا چاہتی ہیں. صاحب جی کہاں ہیں؟ راحت خوشی سے کھل گئی تھی. بظاہر پریشان ہو کر بولی، جاؤ دوڑو اور ملازموں کو بلاؤ، وہ اسے پاگل پن سے باز رکھیں گے. ایسے ہی وقت ڈرائنگ روم سے ایک مرد کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں. ملازمہ دوڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی. راحت نے باتھ روم کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا، فوراً باہر آئیں، آپ کی لاڈلی آپ سے پہلے اس مہمان کے پاس پہنچی ہوئی ہے. بیگم کی بات سنتے ہی خانزادہ محسن علی کے منہ سے کلی کے بجائے پانی کا ایک زوردار فوارہ خارج ہوا. وہ فوراً ہی پلٹ کر دروازہ کھولتا ہوا باہر آ گیا. تقریباً چیختے ہوئے بولا، لیلا وہاں کیوں گئی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، خالی نہیں گئی ہے،
اس کے ہاتھ میں چاقو ہے۔ ڈرائنگ روم سے پھر ایک مرد کی آواز سنائی تھی، ہیلپ ہیلپ! ارے یہ کیا مصیبت ہے؟ پلیز مجھے اس آفت سے نجات دلاؤ، کوئی ہے؟ اس مہمان کی چیخو پکار کے ساتھ ساتھ کھنکتی ہوئی ہنسی بھی سنائی دے رہی تھی۔ خانزادہ محسن علی اپنی بیگم کے ساتھ تقریباً دوڑتا ہوا ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچا تو دونوں ہی ایک دم سے ٹھٹک گئے۔ وہاں لیلا نہیں تھی۔ غزالہ کے ہاتھ میں تیز پھل کا چاقو چمک رہا تھا۔ وہ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ آنے والا مہمان نہ جانے اس سے جان چھڑا کر کہاں بھاگ گیا تھا۔ ملازم اور ملازمہ ننگے چاقو سے خوفزدہ تھے، دوری دور سے منتیں کر رہے تھے، اسے چاقو پھینکنے کو کہہ رہے تھے۔ رات کا تو سر گھوم رہا تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بیٹی پر ایسا دورہ پڑے گا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بیٹی کی طرف بڑھی۔ ہائے غزالہ، یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ باپ نے پیچھے سے آ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ملازم نے دوڑتے ہوئے آ کر اس چاقو کو چھین لیا۔ وہ کہے لگا رہی تھی۔ ماں نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا بڑی بہن کے وائرس تمہارے اندر بھی پہنچ گئے ہیں؟ محسن علی نے ڈانٹ کر کہا، بکواس مت کرو، پہلے اسے سنبھالو۔ رات میں چونک کر میاں کو دیکھا، پھر غصے سے ملازموں کو دیکھتے ہوئے بولی، تم سب جاؤ یہاں سے۔ وہ سر جھکا کر وہاں سے جانے لگے۔ غزالہ اپنے باپ سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور پوچھ رہی تھی کہ کہاں ہے وہ دشمن؟ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ محسن علی اسے منا رہا تھا، تم میری بہت اچھی بیٹی ہو، اپنے پاپا کی بات مانتی ہو، مجھے بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ وہ اسے کھینچ کر ایک صوفے کے پاس لاتے ہوئے بولا، آؤ یہاں آرام سے بیٹھو۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولی، پاپا وہ ابھی یہاں تھا، مجھے دھوکہ دے کر کہیں چھپ گیا ہے۔ مہمان کی گمشدگی محسن علی کو تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے راحت سے پوچھا، مجھ سے کون ملنے آیا تھا؟ کیا وہ بھاگ گیا ہے؟ اس بیچارے کی آواز اٹیچ باتھ روم سے سنائی تھی، پلیز مجھے بھاگنے کا موقع دیں، میں پھر کبھی نہیں آؤں گا۔ محسن علی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، آپ باہر آ جائیں۔ اس نے ایک ذرا سا دروازہ کھول کر دیکھا، پھر غزالہ کو وہاں پا کر کہا، باپ رے! وہ اپنے دونوں خالی ہاتھ دکھا کر ہنستے ہوئے بولی، جو ڈر گیا وہ مر گیا، ڈرو نہیں، میرے ہاتھ میں چاقو نہیں ہے۔ وہ باتھ روم سے نکلتے ہوئے بولا، میں انشورنس کمپنی کی طرف سے حاضر ہوا تھا، آپ کی صاحبزادی کے ہاتھ میں خنجر دیکھ کر عقل آ گئی ہے کہ پہلے مجھے اپنی زندگی کا بیمہ کرانا چاہیے۔ غزالہ نے گھور کر کہا، زیادہ بکواس نہیں کرو، نہیں تو۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ باپ نے ہاتھ پکڑ کر اسے جبراً بٹھاتے ہوئے انشورنس ایجنٹ سے کہا، ہمیں کوئی پالیسی نہیں لینی ہے، پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ وہ سینٹر ٹیبل سے اپنا بیگ اٹھا کر جاتے ہوئے بولا، جانے تو جہانے، اب تو آپ پالیسی لینے کے لیے مجھے بلائیں گے بھی تو بھی میں ادھر کا راستہ بھول جاؤں گا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں باہر چلا گیا۔ غزالہ ہنسنے لگی۔ رات نے کہا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ اچانک ایب نارمل کیسے ہو گئی ہے؟ پہلے تو کبھی ایسے نہیں ہوا۔ جھوٹ نہیں بولے ممی، پچھلے سال لندن میں مجھ پر دورہ پڑا تھا، پاپا یہاں پاکستان میں تھے، آپ نے ان سے یہ بات چھپائی تھی اور اب تک چھپا رہی ہیں۔ رات نے محسن سے نظریں چراتے ہوئے کہا، یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ لگتا ہے کہ اپنے حواس میں نہیں ہو۔ پھر اس نے محسن سے کہا، اسے ابھی ہاسپٹل لے چلیں۔ محسن علی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے کہا، راحت سچ بتاؤ، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ، کیا پہلے بھی اس پر ایسا دورہ پڑ چکا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں اس پر دورہ پڑا ہے، ایسے میں یہ بے تکی باتیں کر رہی ہے اور آپ ہوش مند ہو کر اس کی باتوں کو سچ مان رہے ہیں۔ کیا اسے ہاسپٹل نہیں لے جائیں گے؟ سوچ رہا ہوں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسری جوان بیٹی کو اسی ہاسپٹل میں لے جاؤں گا تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ غزالہ نے کہا، کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، آپ میرے ایب نارمل ہونے پر فخر سے سر بلند کریں گے۔ راحت بیگم نے اسے ڈپٹ کر کہا، تم خاموش رہو، ہمیں بات کرنے دو۔ وہ بولی، کیوں خاموش رہوں؟ یہ میرا معاملہ ہے، میں بات کروں گی۔ ڈاکٹر ارمان سے میری سیٹنگ ہو چکی ہے، آپ مجھے ہاسپٹل لے چلیں
وہ وہاں آئیں گے، مجھ سے شادی کریں گے۔ راحت نے اور محسن نے اسے ٹھٹک کر تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ پھر راحت نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری جان، ہاسپٹل علاج کے لیے جاتے ہیں، شادی کے لیے نہیں۔ خدا کے لیے ہوش میں رہ کر بولو۔ میں پورے ہوش و حواس میں ہوں۔ آپ اور پاپا اصل بات نہیں جانتے۔ وہاں ڈاکٹر ارمان علی آئیں گے، وہ میرا کیس اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ کو اصل بات بتائیں گے۔ میں بتاؤں گی تو یہی کہا جائے گا کہ ایب نارمل ہوں، اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ارمان علی آئے یا نہ آئے، اسے ہاسپٹل تو لے جانا ہی تھا۔ راحت نے محسن سے کہا، آپ تیار ہو جائیں، گاڑی نکلوائیں، میں اسے تیار کرتی ہوں۔ محسن علی اپنے کمرے میں گیا۔ راحت بیٹی کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تو وہاں لیلا کو دیکھ کر ذرا سٹ پٹا گئی۔ اپنی بیٹی کے ایب نارمل ہونے پر سبکی سی محسوس ہو رہی تھی۔ لیلا نے چلتی پر تیل چھڑکنے کے لیے غزالہ کو دیکھتے ہوئے کہا، آج میری بہن نئے روپ میں کتنی معصوم اور پرکشش لگ رہی ہے۔ ممی، کیا آپ اسے نظر بد سے بچانے کے لیے کہیں لے جا رہی ہیں؟ راحت نے ناگواری سے کہا، ہم کہیں بھی جا رہے ہیں، تم یہاں سے جاؤ۔ غزالہ نے کہا، لیلا، آج پہلی بار تمہاری جگہ میں جا رہی ہوں، دعا کرو میں ایب نارمل رہوں، میری بیماری پھلتی پھولتی رہے، تبھی سہاگ کے پھول کھلیں گے۔ لیلا نے اس کمرے سے جاتے ہوئے کہا، میں اپنی بہن کو سہاگن بنانے کے لیے ایسی دعائیں مانگتی رہوں گی۔ راحت کے قدموں تلے جیسے انگارے سے بچھ گئے تھے، وہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ گئی۔ لیلا سے تو میں کا وقت نہیں تھا، بیٹی کا جلد سے جلد علاج لازمی تھا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیٹی کی طرف متوجہ ہو گئی، دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ لیلا نے باہر آ کر اپنے فون پر نمبر پنچ کیے، پھر اسے کان سے لگایا۔ فرمان کی آواز سنائی دی، تمہارے انتظار میں فون کو سامنے رکھے بیٹھا ہوا تھا، کیا خبر ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے مسکراتے ہوئے بولی، جیسا آپ چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں ایک شامت کا مارا انشورنس ایجنٹ کہاں سے آ گیا تھا۔ غزالہ نے خود کو ایب نارمل ثابت کرنے کے لیے زبردست ڈرامہ پلے کیا ہے۔ ایسے وقت یہ انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے برس لندن میں اس پر ایسا ہی دورہ پڑا تھا۔ فرمان نے بڑی دلچسپی سے پوچھا، کیا واقعی؟ غزالہ یہ بات پاپا سے کہہ رہی تھی، وہ سچ مچ ایب نارمل لگ رہی ہے۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتی کہ وہ کس حد تک ایکٹنگ کر رہی ہے۔ ممی کی کوشش ہے کہ بیٹی کی کوئی کمزوری پاپا کو بھی معلوم نہ ہو۔ ابھی کیا حالات ہیں؟ وہ ہاسپٹل جانے کی ضد کر رہی تھی، اسے یقین ہے کہ وہاں اس کا ڈاکٹر ارمان مسیحا بن کر آئے گا۔ ممی اور پاپا ابھی اسے ہاسپٹل لا رہے ہیں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کل پہلی بار ممی اور غزالہ سے باتیں کی، دونوں کے متعلق یہ رائے قائم کرنی پڑی کہ وہ اپنی کسی بھی بات کو درست ثابت کرنے کے لیے بے تکی باتیں اور احمقانہ حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ غزالہ پر شبہ ہو رہا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی کھسکی ہوئی ہے، مگر یہ نیا انکشاف بہت اہم ہے کہ پہلے بھی ایک بار اس پر دورہ پڑ چکا ہے۔ میں ابھی حشمت سے بات کرتا ہوں، غزالہ وہاں آئے گی تو نفسیاتی تجزیے کے ذریعے اس کے اندر کی چھپی ہوئی باتیں باہر لائی جا سکیں گی۔ ٹھیک ہے، آپ ڈاکٹر حشمت سے ملاقات کریں، کوئی خاص بات ہو تو مجھے بتائیں، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی۔ فون پر رابطہ ختم ہو گیا۔ غزالہ کے متعلق سچائی کیا معلوم ہوتی اور نفسیاتی تجزیہ کیا معنی رکھتا، جبکہ وہ خود ہی راضی خوشی ایب نارمل کہلانا چاہتی تھی۔ جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو فرمان اس کی نظروں سے اوجھل رہا۔ ڈاکٹر حشمت نے اس کا معائنہ کیا، اسے کئی طرح کے سوالات کیے، وہ جواب دیتی رہی۔ پھر اسے چیمبر میں تنہا بیٹھ کر 1 گھنٹے تک دماغ میں آنے والے خیالات کو لکھنے کی ہدایت دی گئی۔ غزالہ نے چیمبر میں آ کر پہلے فون کے ذریعے فرمان سے رابطہ کیا، پھر اس کی آواز سنتے ہی چہک کر کہا، میں ہاسپٹل پہنچ گئی ہوں، آپ ابھی تک نہیں آئے؟ اس نے کہا، میری 10 بجے والی فلائٹ میں سیٹ اوکے نہیں تھی، مگر 2 بجے والی فلائٹ کنفرم ہے، میں وہاں پہنچتے ہی سیدھا تمہارے پاس آؤں گا۔ میں نے ہاسپٹل پہنچتے ہی آپ کے متعلق پوچھا تھا، ڈاکٹر حشمت کہتے ہیں کہ یہاں ارمان علی نام کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ یہ درست ہے،
میں لاہور میں ہوں، اس ہاسپٹل میں پہلی بار آؤں گا، تب وہاں کا عملہ مجھ سے متعارف ہوگا۔ کیا ابھی تمہیں ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے؟ ہاں، ابھی میں ڈاکٹر کے چیمبر میں تنہا ہوں، مجھے 1 گھنٹے تک روانی سے کچھ بھی لکھنے کو کہا گیا ہے۔ تم اپنے اور ممی کے متعلق زیادہ سے زیادہ لکھو، ہمارا یہ ٹیلی فونک سلسلہ جاری رہے گا، میں تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اب تم لکھنا شروع کر دو۔ فرمان اس چیمبر کے قریب ہی دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کان سے فون لگائے غزالہ کی زندگی کے وہ ابواب سن رہا تھا جنہیں راحت بیگم نے صرف دنیا والوں سے ہی نہیں، اپنے خامد محسن علی سے بھی چھپا رکھا تھا۔ کوٹھی کے سامنے ایک ٹیکسی آ کر رکی، پچھلی سیٹ سے ایک خوبرو اور اسمارٹ نوجوان باہر آیا، اس کے شانے سے ایک بیگ لٹکا ہوا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو کرایہ ادا کیا، پھر آہنی گیٹ پر آ کر چوکیدار سے پوچھا، خانزادہ محسن علی یہیں رہتے ہیں؟ چوکیدار نے اسے ذرا اپنائیت سے دیکھا، پورے گھر میں آنے والے مہمان کا چرچا ہو رہا تھا۔ اس نے پوچھا، آپ لاہور سے آئے ہیں نا؟ اس نے آنکھ کے انداز میں سر ہلایا۔ چوکیدار نے کہا، لو، میں نے نہ پوچھنے والی بات پوچھ لی، آپ تو صورت سے ہی لاہوری دکھائی دیتے ہیں، آئیں اندر آئیں۔ وہ اس کے ساتھ احاطے میں آیا۔ چوکیدار نے پوچھا، سفر کیسا رہا؟ ڈھونڈنے میں پریشانی تو نہیں ہوئی؟ لو بھلا، پریشانی کیسے ہوتی؟ آپ کو تو یہاں کا پتہ اچھی طرح سمجھایا گیا ہوگا۔ وہ کوٹھی کے پورچ کی طرف جاتے ہوئے چاروں طرف دیکھ رہا تھا، کچھ پریشان ہو رہا تھا، اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا، مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے کو سہولت سے نمٹانا چاہیے، میں کسی کو شبہ نہیں ہونے دوں گا کہ وہ نہیں ہوں جو دراصل ہونا چاہیے، بلکہ وہ ہوں جو حقیقتاً نہیں ہوں۔ سامنے سے آنے والی ایک ملازمہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ چوکیدار نے چیک کر کہا، یہ وہی ہیں، وہ غزالہ بی بی؟ ملازمہ خوش ہو کر بولی، اچھا، میں ابھی بیگم صاحبہ کو خبر کرتی ہوں۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسے ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ اندر سے ایک ملازمہ کی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، بیگم صاحبہ، قورمہ، شامی کباب اور نرگسی کوفتے تیار ہیں، کھانے کا وقت ہوگا تو چاولوں کو تڑکا لگاؤں گی۔ ملازمہ کی باتیں اس کی بھوک کو تڑکا لگا رہی تھیں۔ وہ کھانے کے معاملے میں بہت ہی ندیدہ تھا۔ صوفے پر ذرا بے چینی سے پہلو بدلنے لگا۔ راحت بیگم محسن علی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہونے والی ساس لڑکے کی خوبروئی دیکھ کر نہال ہو گئی۔ اس کے سلام کا جواب دے کر دعائیں دیتے ہوئے اس کی بلائن لینے لگی۔ وہ محسن علی سے مصافحہ کر رہی تھی۔ وہ بولی، بھائی تمہارا نام یاد نہیں رہتا؟ مجھے تو ارمان، قربان، ریحان اور سلمان سب ایک جیسے ہی نام لگتے ہیں، آپ خود ہی بتا دو کیا نام ہے؟ وہ بولا، آپ کے منہ سے جو نکلے گا وہی میرے لیے میٹھا ہوگا۔ محسن علی نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے بڑی اچھی بات کی ہے، لیکن والدین کے رکھے ہوئے نام کی مٹھاس قبر تک جاتی ہے۔ واہ انکل، کیسی دل کو لگنے والی بات کی ہے، میں تو آپ سے متاثر ہو رہا ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا، سچ تو یہ ہے کہ تم بھی مجھے متاثر کر رہے ہو۔ اس نے راحت سے کہا، ویسے آنٹی میرا نام ارمان علی ہے۔ راحت اندر ہی اندر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی۔ نام کے معاملے میں بیٹی جیت گئی تھی۔ ایک ملازمہ ناشتے سے لتی ہوئی ٹرالی دھکیلتی ہوئی وہاں لائی، پھر سینٹر ٹیبل پر کھانے پینے کے لوازمات سجانے لگی۔ ارمان علی کے پیٹ میں چوہے اچھل رہے تھے۔ راحت نے ایک پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو بیٹا، تکلف نہ کرو۔ وہ پلیٹ لے کر تھوڑا تھوڑا سا کھانے لگا۔ جی چاہ رہا تھا پوری ٹرالی اٹھا کر پیٹ میں بھر لے، مگر تکلف دکھانا ضروری تھا، اس لیے ٹھہر ٹھہر کر کھا رہا تھا۔ محسن نے اس کے بیگ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تمہارا باقی سامان کہاں ہے؟ راحت نے کہا، یہاں 2-4 دن رہو گے اور صرف یہ ایک بیگ لائے ہو؟ ناشتے کا مزہ آ رہا تھا، پیٹ میں اجالا بھر رہا تھا۔ وہ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ ناشتہ ایسا ہے تو نرگسی کوفتے، قورمہ اور کباب وغیرہ کیسے ہوں گے؟ شاہانہ میزبانی قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔
وہ ذرا منہ بنا کر بولا، سامان، یہ ایک لمبی کہانی ہے، مختصراً اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں آپ کے شہر میں بری طرح بلکہ پوری طرح لٹ چکا ہوں۔ اس بیگ میں صرف میرے اہم کاغذات ہیں، ورنہ چور اچک کے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ راحت نے کہا، یہ تو بہت برا ہوا، اس شہر کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ وہ سر جھکائے کھانے سے لگا ہوا تھا۔ راحت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، جو لٹ چکا ہے اسے اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر بھول جاؤ۔ ادھر وہ تینوں کھا پی رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے، ادھر غزالہ بے چین تھی، کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ یہ جاننے کی بے چینی تھی کہ وہ آنے والا کیسا ہے۔ اب تک تو فون پر باتیں ہوتی رہیں اور تصور میں اس کی تصویر بنتی رہی، اب اصل صورت دیکھنے والی تھی۔ وہ آئینے کے روبرو آ گئی، اپنے سراپے کو دیکھنے لگی۔ دوپہر سے اب تک نہ جانے کتنی بار دیکھ چکی تھی، لیکن جب بھی دیکھتی تھی کہیں کوئی خامی ضرور نکلتی تھی اور وہ جلدی سے اسے دور کر دیتی تھی۔ راحت بیگم نے دروازے کو کھول کر اندر آتے ہوئے کہا، نشاط نے تو ہیرا چن کر میری جھولی میں ڈال دیا ہے، ایسا خوبرو جوان ہے کہ کیا بتاؤں، کراچی میں ڈھونڈنے سے بھی ایسا لڑکا نہیں ملے گا۔ اس کی تعریف سن کر اچھا لگ رہا تھا۔ وہ کچھ اور سننے کے لیے بولی، کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ ہم سب کی سوچ سے بڑھ کر ہے۔ ابھی وہ فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں آئے گا تو وہیں آ جانا، اسے اچھی طرح دیکھ لینا۔ میں ذرا کچن میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد تمہیں لینے آؤں گی۔ وہ کمرے سے جانے لگی، پھر دروازے پر رک کر بیٹی کو دیکھا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ راحت نے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک نہیں ہے، میں ان کی مرضی اور پسند کے مطابق ذرا ایب نارمل رہوں گی۔ راحت سر جھکا کر سوچتے ہوئی کچن کی طرف جانے لگی۔ بیٹی کئی بار کہہ چکی تھی کہ ڈاکٹر ارمان علی کی آئیڈیل ایک ایب نارمل شریک حیات ہوگی۔ راحت کسی حد تک قائل ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر ذہنی مریضوں کے ساتھ رہ کر شاید خود بھی ایب نارمل ہو گیا ہے۔ 2-4 دنوں تک یہاں رہے گا تو اسے اچھی طرح سمجھنا اور پرکھنا ہوگا۔ ارمان نہا دھو کر فریش ہو گیا تھا۔ یہ یقین ہو گیا تھا کہ وہاں گھر کے بزرگ اسے ہونے والا داماد تسلیم کر چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ غزالہ کو اس کی شکل صورت پسند آئے گی یا نہیں۔ دل کہہ رہا تھا جب وہ اپنے ارمان کے لیے ذہنی مریضہ بن سکتی ہے تو صورت شکل کا حساب نہیں کرے گی۔ ویسے میں لاکھوں میں نہ صحیح ہزاروں میں تو ایک ضرور ہوں۔ وہ بڑے عزم اور حوصلے سے چلتا ہوا ڈرائنگ روم میں آیا۔ غزالہ ماں کے ساتھ ایک صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، ذرا شرمائی لجائی سی، بڑی پرکشش لگ رہی تھی۔ کچھ قدرت نے مہربانی کی تھی اور کچھ دولت نے حسن کی چکا چوند بڑھا دی تھی۔ اسے شو پیس کی طرح سجا سنوار کر وہاں بٹھایا گیا تھا۔ وہ مسکرا کر ارمان کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان نے اس سے فون پر کبھی بات نہیں کی تھی، نہ اس کی آواز سنی تھی، نہ صورت دیکھی تھی، پہلی بار اسے دیکھ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسے وقت کیا کہنا چاہیے۔ راحت نے محسن علی سے کہا، یہ ہمارے سامنے شرما رہے ہیں جبکہ فون پر باتیں کرتے رہے ہیں۔ محسن نے کہا، مگر ایک دوسرے کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ارمان کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ یہ میری چھوٹی بیٹی غزالہ ہے۔ ارمان نے کہا، میں انہیں پہچان گیا ہوں، ڈاکٹر ایک مریضہ کو دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے۔ اس بات پر ماں بیٹی ہنسنے لگیں۔ محسن نے اپنی بیگم کو گھورا، پھر کہا، یہ ہنسنے کی نہیں، تشویش کی بات ہے۔ ڈاکٹر حشمت نے کہا ہے کہ اگر یہ علاج نہیں کرائے گی تو کوئی ڈاکٹر اس کا علاج نہیں کر سکے گا۔ آپ فکر نہ کریں، صرف میں ہی ان کا علاج کر سکتا ہوں۔ وہ خوش ہو رہی تھی، اسے جی بھر کر دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی ہینڈسم اور خوبرو تھا، کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا۔ دوسری طرف وہ بھی سوچ رہا تھا، یہ میں کس جنت میں آ گیا ہوں؟ 1000 نعمتوں کے ساتھ ساتھ اب ایک حور بھی ملنے والی ہے۔ غزالہ نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں پہلے بھی آپ کو دیکھ چکی ہوں۔ وہ پیشانی پر انگلی رکھ کر سوچنے لگی، شاید خوابوں میں دیکھا ہے۔ نہیں، یاد نہیں آتا کب خواب میں دیکھا ہے، شاید خیالوں میں ایسی ہی صورت دیکھی ہے یا… رات نے اس کے قریب چک کر سرگوشی میں سمجھایا، خدا کے لیے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کرنا۔ وہ ایک دم سے چیخ کر
چٹکی بجا کر بولی، الٹی سیدھی۔ ماں باپ چونک گئے۔ ارمان صوفے پر اچھل کر بیٹھ گیا، پھر بولا، ہاں الٹی سیدھی؟ یعنی کہ تم نے کوئی الٹی سیدھی دیکھی ہے؟ وہ بولی، ایسے مزے لے لے کر دیکھی ہے کہ کبھی الٹی ہو جاتی تھی اور کبھی سیدھی ہو جاتی تھی۔ محسن نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، غزالہ چپ ہو جاؤ، تم بے تکی باتیں کر رہی ہو۔ ارمان نے کہا، یہی تو بات ہے، جب کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو وہ اسے بے تکی کہہ دیتا ہے۔ دراصل ایک ٹی وی سیریل کا نام الٹی سیدھی ہے۔ راحت نے پوچھا، کیا یہ کسی ڈرامہ سیریل کا نام ہے؟ وہ بولا، جی ہاں، میں نے اس میں ایک اہم رول ادا کیا تھا۔ غزالہ نے کہا، میں نے وہ سیریل آخر تک دیکھی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، اس کے بعد بھی میں نے آپ کا ایک آدھ ڈرامہ دیکھا ہے۔ محسن نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ وہ ذرا ہچکچایا۔ بہت کھل رہا تھا کہ وہ ٹی وی ڈراموں سے تعلق رکھنے والا ایک فنکار ہے۔ راحت نے کہا، بیٹے مگر تم تو ڈاکٹر ہو۔ وہ بولا، کتنے ہی ڈاکٹر فنکارانہ مزاج رکھتے ہیں، رائٹر، شاعر اور اداکار ہوتے ہیں۔ مجھے اداکاری کا شوق ہے، کبھی کبھی یہ شوق پورا کر لیتا ہوں۔ غزالہ خوش ہو کر بولی، آپ تو بالکل میرے ہم خیال ہیں، مجھے بھی اداکاری کا بہت شوق ہے، مگر پاپا کو یہ پسند نہیں ہے۔ ارمان نے محسن علی کو دیکھتے ہوئے مایوسی سے پوچھا، کیا آپ مجھے اس شوق کے باعث فیل کر دیں گے؟ محسن نے کہا، ہرگز نہیں، تم مرد ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کبھی بے باکی سے منظر عام پر نہیں آئیں، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ محسن علی نے کہا، ہرگز نہیں، تم مرد ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارے خاندان کی لڑکیاں کبھی بے باکی سے منظر عام پر نہیں آئیں، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ غزالہ نے ارمان سے کہا، ہاں مایوس نہ ہو، میں بعد میں بتاؤں گی کہ شادی کے بعد کس طرح ہم دونوں یہ شوق پورا کریں گے، ابھی ہم پاپا کو نہیں بتائیں گے۔ محسن علی نے راحت سے کہا، سن رہی ہو، یہ پھر بہک رہی ہے۔ پھر اس نے ارمان سے کہا، تم ہی اس کی اسٹڈی کرتے رہو، دیکھو اور ہمیں بتاؤ، یہ اچانک کیوں ایسی بے تکی باتیں کرنے لگتی ہے؟ وہ بولا، آپ فکر نہ کریں، میں بہت آرام سے رفتہ رفتہ علاج کرتا رہوں گا۔ راحت نے کہا، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے رہو گے تو خوب سمجھتے سمجھاتے رہو گے۔ غزالہ ایسا کرو، تم ارمان کو کوٹھی دکھاؤ، ہم اپنے کمرے میں جا رہے ہیں، کھانے کے وقت ڈائننگ ٹیبل پر ملیں گے۔ وہ محسن علی کے ساتھ وہاں سے جانا چاہتی تھی، ایسی وقت لیلا آ گئی۔ راحت اسے دیکھتے ہی بجھ گئی۔ غزالہ نے پریشان ہو کر ارمان کو دیکھا، دل زور سے دھڑکا کہ وہ ایب نارمل لڑکیوں سے متاثر ہو جاتا ہے۔ محسن علی نے کہا، آؤ بیٹی، ان سے ملو، یہ ڈاکٹر ارمان ہیں، لاہور سے آئے ہیں۔ لیلا نے ارمان کو سلام کیا اور پھر کہا، آپ کی آمد کا چرچا ایسے تھا جیسے چاند سے آ رہے ہوں، ماشاءاللہ، چندے آفتاب چندے ماتاب ہیں، ایسی پرسنالٹی ہے کہ پہلی ملاقات میں ہی متاثر کر رہے ہیں۔ غزالہ ایک دم سے اچھل کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، تمہیں متاثر ہونا ہے تو کہیں اور جاؤ، یہ میرے لیے آئے ہیں۔ محسن علی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر غزالہ کے پاس آتے ہوئے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو، کیوں غصے میں آ رہی ہو؟ یہ تو ارمان علی کی تعریف کر رہی ہے۔ وہ بولی، ہزار بار تعریفیں کریں مگر یہ متاثر کیوں ہو رہی ہے؟ لیلا نے کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں متاثر ہو رہی ہوں، یہ کہا ہے کہ یہ پہلی ملاقات میں متاثر کرتے ہیں۔ غزالہ نے کہا، میں نادان بچی نہیں ہوں، تمہاری نیت کو خوب سمجھتی ہوں۔ راحت نے ناگواری سے پوچھا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیا ارمان علی کے سامنے تماشا کرنا چاہتی ہو؟ محسن نے راحت سے کہا، فضول باتیں نہ کرو، یہ ہماری بیٹی ہے، کہیں باہر سے تماشا کرنے نہیں آئی ہے۔ لیلا نے کہا، جسٹ اے منٹ پاپا، ابھی غزالہ سے صرف ایک بات کہہ کر یہ تماشا ختم کر دیتی ہوں۔ پھر اس نے غزالہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تم خواہ مجھ پر شبہ کرو گی، جھگڑا کرو گی، مجھے غصہ دلاؤ گی تو میں ایب نارمل ہو جاؤں گی۔ یہ ڈاکٹر ہیں، ایسے میں مجھ پر بھی توجہ دینے لگیں گے۔
غزالہ نے پریشان ہو کر ارمان کو دیکھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ نارمل رہنے والی بہن کو کسی وقت بھی اب نارمل بنایا جا سکتا ہے۔ لیلا نے کہا، اچھی طرح سوچو اور فیصلہ کرو۔ جب تک ارمان صاحب اس گھر میں رہیں گے تب تک مجھے نارمل رہنا چاہیے یا نہیں؟ یہ کہہ کر اس نے بہن کو اور ماں کو طنزیہ انداز میں دیکھا، پھر وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ ان لمحات میں راحت کو پتہ چلا کہ وہ لیلا کو اب تک نیم پاگل بنانے کی کوشش کرتی آ رہی تھی اور انجانے میں اپنے ہی پیروں پر کلاڑی مارتی آ رہی تھی۔ سوتیلی بیٹی کی یہ بات ہتھوڑی کی طرح دماغ میں لگ رہی تھی کہ ایک ہونے والے داماد کی موجودگی میں اسے نارمل رہنا چاہیے یا نہیں۔ اگر رہنا چاہیے تو وہ ماں بیٹی اس کے لیے ببول کے کانٹے کیوں بو رہی تھیں؟ اب یہ کانٹے چبھ رہے تھے۔ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اس سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ ارمان نے محسن سے پوچھا، کیا آپ کی بڑی صاحبزادی پر بھی دورے پڑتے ہیں؟ غزالہ ایک دم سے تڑپ کر بولی، نہیں، لیلا تو بالکل نارمل ہے، اس پر دورے وورے نہیں پڑتے۔ پھر وہ دوڑتی ہوئی زینے کی طرف لیلا کے پاس آئی، اس کا بازو تھام کر بولی، میں سچ مچ پاگل ہوں، خواہ تم پر شبہ کر رہی تھی۔ لیلا اس کے ہاتھ کو جھٹک کر زینہ چڑھنے لگی۔ غزالہ اس کے ساتھ ایک ایک پائیدان پر چڑھتے ہوئے بولی، آپ نارمل ہیں، آپ کو نارمل رہنا چاہیے، نہیں تو ارمان آپ کا بھی علاج۔ لیلا نے سینے پر رک کر کہا، ان سے علاج کرانے کی نوبت نہیں آئے گی، میں تمہارے ارمان کے سائے سے بھی دور رہوں گی۔ اب یہاں سے کہے لگاتی ہوئی جاؤ اور ایک نارمل بن کر اپنے ڈاکٹر کا دل خوش کرتی رہو۔ لیلا منہ پھیر کر اوپر جانے لگی۔ غزالہ نے ایک زوردار کہا لگایا، پھر زینے سے اترتی ہوئی ان کے درمیان آ گئی۔ راحت نے اس کا بازو تھام کر محسن سے کہا، اسے کمرے میں لے چلیں، اسے دوا کی ایک خوراک دینی ہوگی۔ ارمان نے کہا، غزالہ پلیز کمرے میں چلو، میں تمہیں دوا پلاؤں گا۔ وہ اسے وہاں سے لے جانے لگے۔ وہ رہ کر ہنس رہی تھی۔ رات کو یوں لگ رہا تھا جیسے بیٹی ماں کے کرتوتوں پر کہے لگا رہی ہے۔ یہ کہے اس پر تھوک کے چھینٹوں کی طرح پڑ رہے تھے۔ وہ پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بازی اچانک ہی کیسے الٹ گئی ہے۔ جو گڑھا سوتیلی بیٹی کے لیے کھودتی آ رہی تھی، اس میں اپنی ہی بیٹی کیسے گر پڑی ہے۔ فرمان علی ڈاکٹر حشمت کے چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے درمیان میز پر لیلا اور غزالہ کی فائلیں رکھی ہوئی تھیں۔ فرمان نے کہا، لیلا کی میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں، وہ ذہنی مریضہ نہیں ہے، صرف حافظہ کمزور ہے، قوت برداشت کی کمی کے باعث اسے غصہ جلدی آتا ہے۔ ڈاکٹر حشمت نے کہا، یہ کوئی الجھا ہوا کیس نہیں ہے، اسی لیے تم اسے آسانی سے ہینڈل کر رہے ہو۔ تمہارے طریقہ علاج کے نتیجے میں اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو رہی ہے۔ فرمان نے مسکرا کر کہا، پچھلی رات سازش کرنے والے نے اسے فون پر نہ جانے کیا کیا کہا تھا۔ وہ بڑی دیر تک بولتا رہا تھا، آخر تھک ہار کر چلا گیا تھا۔ لیلا ایک دشمن کو بڑی خاموشی سے شکست دے کر بہت خوش ہے۔ اس کا حوصلہ بڑھ گیا ہے، وہ باقاعدہ دوائیں استعمال کر رہی ہے۔ لیکن تمہارے اس طریقہ کار سے غزالہ اب نارمل ہو رہی ہے۔ ہم ڈاکٹر ہیں، مریض کو صحت مند بناتے ہیں، کسی صحت مند کو مریض نہیں بناتے۔ پہلی بار غزالہ اور اس کی ممی سے فون پر باتیں کرتے ہی ان کے مزاج کا پتہ چل گیا تھا۔ لیلا کی یہ میڈیکل رپورٹ میری نظر میں تھی کہ اسے غصہ دلا کر ایب نارمل بنایا جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں آئی کہ میں ان جھگڑا کرنے والی ماں بیٹی کو بھی اشتعال دلاؤں گا، کسی بات پر بھڑکاؤں گا تو وہ بھی کسی حد تک ایب نارمل ہو جائیں گی۔ وہ ایک ذرا توقف سے بولا، ہمیں ان کے رشتوں کو اور گھریلو ماحول کو سمجھنا ہوگا۔ رشتے سوتیلے ہیں، وہاں ایک دوسرے کو نظروں سے گرانے کے لیے سازشیں ہو رہی ہیں۔ ان حالات میں محسن علی ایک بے خبر سرپرست ہیں، ماں بیٹی متحد ہیں اور لیلا اکیلی پڑ گئی ہے۔ حشمت نے کہا، اور اس اکیلی کو تمہارا ساتھ ملتے ہی سنبھلنے کا موقع مل رہا ہے۔ حامد نے غزالہ کی بیتوکی باتیں سن کر جب یہ کہا کہ مجھے ایب نارمل لڑکیاں پسند ہیں تو وہ فوراً ہی میرے آئیڈیل بننے کے لیے راضی ہو گئی۔ جب اس نے گھر میں آنے والے انشورنس ایجنٹ پر حملہ کیا
خود کو دماغی مریضہ ثابت کیا تو یہ یقین ہو گیا کہ وہ پہلے بھی اب نارمل رہ چکی ہے۔ حشمت نے کہا، تمہارا یہ طریقہ کار ابتدا میں غلط لگ رہا تھا، مگر یہاں اس کا نفسیاتی تجزیہ کرنے کے بعد مانتا ہوں کہ تم درست سمت میں جا رہے ہو۔ اس نے میز پر سے غزالہ کی فائل اٹھا کر اسے کھولتے ہوئے کہا، 1 برس پہلے غزالہ لندن میں اپنی خالہ کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ راحت نے اسے لیلا کے مقابلے میں اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے بیٹی کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ وہ فائل کے ایک صفحے کو الٹ کر بولا، مگر غزالہ چند آزاد خیال لڑکیوں کے ساتھ رہ کر بے لگام ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ نشہ کرنے لگی تھی۔ لندن میں نشہ کرنے والی طلباء کی تعداد اچھی خاصی ہے۔ ماں نے بڑی کوشش کر کے بڑی جان مار کر نشے کی عادت اس سے چھڑائی، مگر تب تک ذہن پر منفی اثرات مسلط ہو چکے تھے۔ وہ کبھی کبھی ایب نارمل ہو جاتی تھی۔ ماں اور خالہ بڑی ہوشیاری سے اس کی یہ بیماری صرف دنیا والوں سے ہی نہیں بلکہ اس کے باپ محسن علی سے بھی چھپاتی رہی ہیں۔ فرمان نے کہا، مگر غزالہ کے 1-2 ٹیسٹ لینے کے بعد یہ تمام حقائق محسن علی کو بتائے جائیں گے۔ اس لڑکی کا کیس زیادہ تشویشناک نہیں ہے، ہمارے علاج سے وہ ذہنی طور پر صحت مند ہو جائے گی۔ حشمت نے فائل کو بند کرتے ہوئے کہا، ویسے اس ٹی وی اداکار ارمان کی دوستی نے تمہیں بھی ڈرامہ باز بنا دیا ہے۔ یہ علاج کا کون سا طریقہ ہے کہ تم نے اپنی جگہ اسے ہونے والا داماد بنا کر بھیج دیا ہے؟ غزالہ ایک آئیڈیل ارمان پر بری طرح مر مٹی ہے۔ اگر میں وہاں جاتا تو وہ میرے گلے پڑ جاتی، نہ جاتا تو فریب کھا کر دل برداشتہ ہو کر ایسی ایب نارمل ہوتی کہ اس کا علاج شاید ناممکن ہو جاتا۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بولا، ارمان ایک شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتا ہے، معاشی مشکلات سے دوچار رہتا ہے۔ جب میں نے یہاں لیلا کو دیکھا اور اسے شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا تو فون پر ارمان سے بات کی۔ اس نے میرے پاس غزالہ کی تصویر دیکھی تھی۔ میں نے اسے لیلا کے متعلق اپنا فیصلہ سنایا، پھر پوچھا، کیا وہ غزالہ سے شادی کرنا چاہے گا؟ وہ فوراً ہی ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا، کل رات ہی لاہور سے یہاں چلا آیا۔ کیا یہ غزالہ اور اس کے والدین کے ساتھ دھوکہ نہیں ہے؟ فرمان نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں ہے، کیونکہ والدین چھان بین کرنے سے پہلے مجھے دیکھنا چاہتے، بعد میں وہ میرا شجرہ دیکھتے۔ اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ وہ لاہور سے آنے والے ارمان کو دیکھ رہے ہیں، بعد میں خاندانی حالات معلوم کریں گے۔ وہ ذرا توقف سے بولا، غزالہ کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ارمان اس کے حواس پر چھایا ہوا ہے۔ وہ اپنے ایک کتے کو بھی ارمان کہہ کر بلاتی تھی۔ ہم انسان ہیں، ہم دونوں میں سے جو بھی اس کے پاس گیا ہے وہ اس کا ارمان بن گیا ہے۔ حشمت نے مسکراتے ہوئے کہا، تم نے خوب چکر چلایا ہے، نتیجہ بھی خاطر خواہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ لیلا نارمل رہا کرے گی۔ ہم غزالہ کو بھی جلدی علاج کے ذریعے ذہنی طور پر صحت مند بنائیں گے۔ اب وہاں کی صورتحال کیا ہے؟ لیلا نے فون پر بتایا تھا، ارمان نے زبردست اداکاری کا مظاہرہ کیا ہے۔ غزالہ تو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی دیوانی تھی۔ راحت بیگم اور محسن علی بھی اسے ہونے والے داماد کے طور پر پسند کر رہے ہیں۔ وہ لوگ اسے ایک ڈاکٹر سمجھ کر پسند کر رہے ہیں۔ پہلی اور آخری پسند لڑکی کی ہوتی ہے۔ غزالہ ان کے ساتھ نارمل رہا کرے گی، بیٹی صحت مند رہے گی، والدین کو بہترین نتیجہ ملے گا تو وہ ضرور اسے اپنی بیٹی کا مسیحا تسلیم کر لیں گے۔ فون کی رنگ ٹون سنائی دی۔ فرمان نے ننھی سی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہا، ارمان کی کال ہے۔ اس نے فون کو کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہاں بولو، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، کیا بولوں، کیا ہو رہا ہے؟ ویسے تو اچھا ہی ہو رہا ہے، مگر ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے کہ کسی بھی وقت جوتے پڑ سکتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس کوٹھی میں کتے نہیں ہیں، تم پر چھوڑے نہیں جائیں گے۔ اگر ہونے والے ساس سسر سے معاملہ گڑبڑ ہوگا تو میں سنبھالنے کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم گھبراتے کیوں ہو؟ یار فرمان، تم نے مجھے ایک دیوانہ وار محبت کرنے والی تک پہنچایا ہے۔ اس کی دیوانگی ایسی ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ تم سے باتیں کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت واش روم کا دروازہ اندر سے بند کر کے شاور کو پوری طرح کھول کر باتیں کر رہا ہوں۔
اس طرح میری آواز باہر نہیں جائے گی۔ فرمان نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ عشق میں بڑے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہے، تم واش روم سے گزر رہے ہو۔ غزالہ اس کے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی، خود کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے ارمان کے ساتھ خود کو اس آئینے میں دیکھا تھا، اب وہ اسے دکھائی نہیں دے رہا تھا، اس لیے وہ خود کو خالی خالی سا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر باتھ روم کے دروازے کو دیکھا، دل ادھر کھنچنے لگا، پھر بے چینی ایسی پڑی کہ وہ جھک کر کیول سے جھانکنے لگی۔ شاور سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، ارمان کی بھی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی، الفاظ واضح نہیں تھے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی کہ لیلا اپنے بند کمرے میں ایسے ہی بولتی ہے جیسے کوئی وہاں موجود ہو، مگر باتھ روم میں بھلا کون ہوگا؟ وہ سر کھجاتے ہوئے سوچنے لگی، وہ کس سے بول رہے ہیں؟ وہ دستک دے کر پوچھنا چاہتی تھی، پھر رک گئی۔ ایک آئیڈیا دماغ میں آیا، وہ مسکراتے ہوئی اپنے فون کے پاس آئی، پھر اسے اٹھا کر نمبر پنچ کرنے لگی، سوچنے لگی بڑا مزہ آئے گا، وہ حیران ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے کہ میں اتنے قریب ہو کر بھی فون کے ذریعے رومانس کر رہی ہوں۔ وہ موبائل فون کو چوم کر بولی، مجھے مسیح تک پہنچانے والے آئی لو یو۔ یہ موبائل واقعی گفٹ آف لو ہے۔ وہ لو کرنے والا اندر باتوں میں مصروف تھا، ادھر غزالہ کو آواز سنائی تھی، آپ کا مطلوبہ نمبر کسی دوسری لائن پر مصروف ہے۔ غزالہ نے فون بند کیا، پھر گھور کر باتھ روم کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ سوال چیخ رہا تھا کہ ارمان فون پر کس سے باتیں کر رہا ہے۔ دل نے کہا، نہیں، نیٹ ورک میں کوئی خرابی ہوگی۔ اس نے پھر نمبر پنچ کیے، ادھر ارمان فون بند کر کے شاور کے نیچے بھیگ رہا تھا۔ یہ یقین دلانا تھا کہ وہ غسل ہی کر رہا تھا۔ فون کی کال بیل سنائی دی، مگر یہ ٹون باتھ روم میں نہیں، ڈاکٹر حشمت کے چیمبر میں ابھر رہی تھی۔ فرمان نے فون اٹھا کر اسکرین کو دیکھا، پھر ایک دم سے پریشان ہو کر کہا، او گاڈ۔ حشمت نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بولا، میں نے ارمان اور غزالہ کے معاملے میں زبردست پلاننگ کی، اس کے باوجود چوک ہو گئی۔ میں اپنا یہ نمبر ارمان کو دینا بھول گیا، اس گدھے نے بھی یاد نہیں دلایا۔ حشمت نے پوچھا، ہاں تو ہوا کیا ہے؟ اس فون کو ابھی اس کے پاس ہونا چاہیے تھا، غزالہ کے پاس یہی نمبر ہے، وہ مجھے کال کر رہی ہے۔ حشمت نے کہا، ایسے وقت کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تمہارا وہ بکرے کا باپ پھنسنے والا ہے۔ غزالہ دیر تک فون کو کان سے لگائے بیٹھی رہی، اس نے دروازے کے قریب آ کر سنا، دروازے کے پیچھے سے کالنگ ٹون سنائی دے سکتی تھی، مگر صرف شاور کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، ارمان، آپ بہرے ہو گئے ہیں؟ میں فون کال سے لگائے انتظار کر رہی ہوں اور آپ کال اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے چونک کر واش بیسن پر رکھے ہوئے خاموش فون کو دیکھا، پھر شاور کو بند کرتے ہوئے کہا، میرا فون خاموش ہے، بائی دا وے، میں نے اپنا فون نمبر تمہیں نہیں دیا، تم کس نمبر پر کال کر رہی ہو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پرسوں آپ نے اپنا نمبر مجھے دیا تھا، ہم نے آج دن کے 11 بجے بھی بات کی تھی۔ وہ گھبرا کر دل ہی دل میں بولا، مر گیا ارمان، نہ میں نے فرمان سے اس کے فون کی سم لی اور نہ اس نے دی، اب کیا ہوگا؟ ایسے وقت یہی مصرع یاد آتا ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ غزالہ کی آواز سنائی تھی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ وہ جلدی سے بولا، پلیز ویٹ اے منٹ، میں باہر آ رہا ہوں۔ وہ لباس پہن رہا تھا، ایسے وقت دماغ میں روشنی کا جھماکا سا ہوا، اسے کچھ یاد آ گیا۔ وہ فوراً ہی باہر آتے ہوئے بولا، کیا آنٹی اور انکل نے تمہیں نہیں بتایا یہاں آتے ہی میرا سامان چوری ہو گیا ہے؟ ہاں، انہوں نے بتایا تو تھا، اس سامان میں میرا وہ فون تھا جس کا نمبر تمہارے پاس ہے، پتہ نہیں وہ کس کے ہاتھ لگا ہے، تمہیں کبھی جواب نہیں ملے گا، وہ چور اچکا اس سم کو پھینک دے گا، تم یہ نمبر مٹا دو۔ وہ مطمئن ہو گئی، پھر اس کے ہاتھ میں فون دیکھ کر بولی، آپ واش روم میں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اس نے اپنے فون کو دیکھتے ہوئے فوراً ہی بات بنائی، اپنا وہی نمبر پنچ کرنے کے بعد معلوم کر رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ وہ فون کسی شریف آدمی کے ہاتھ لگا ہوگا تو وہ مجھے واپس کر دے گا،
مگر دوسری طرف سے جواب نہیں مل رہا تھا۔ اس بار وہ پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ اس سے فون لے کر تمام سیو کیے ہوئے نمبر پڑھتے ہوئے بولی، آپ ڈاکٹر ہیں؟ آپ نے ایب نارمل لڑکیوں کے نمبر سنبھال کر رکھے ہوں گے۔ میرے پاس کسی لڑکی کا نمبر نہیں ہے۔ وہ ایک جگہ رک کر بولی، یہ محترمہ زبیدہ خاتون کون ہے؟ یہ میری دادی جان کا نام ہے، 6 ماہ پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے زبیدہ خاتون کے نمبر پنچ کیے، فون کو کان سے لگایا، پھر دوسری طرف سے آواز سنتے ہی گھور کر کہا، دادی جان قبر سے بول رہی ہیں؟ ارمان نے سوچتی ہوئی نظروں سے اپنے فون کو دیکھا۔ دوسری طرف سے کوئی کہہ رہی تھی، دادی جان ہوگی تو، تیری ماں، ابھی تو میں جوان ہوں، قبر میں کیوں جاؤں گی؟ ارمان نے غزالہ سے فون لے کر کان سے لگا کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا، تم کون ہو؟ اور یہ جو تمہاری ہوتی سوتی ہے اسے قبر میں سلاؤ۔ دوسری طرف سے فون بند ہو گیا۔ ارمان نے غزالہ سے کہا، تم کان لگا کر سن رہی تھی، نیٹ ورک میں خرابی کے باعث ایسا ہو رہا ہے، یا تو کال لگتی نہیں ہے یا پھر رانگ کال لگ جاتی ہے۔ آپ نے دادی مرحومہ کا نمبر کیوں سیو کر رکھا ہے؟ اب یہ فون میری امی کے پاس ہے، پلیز مجھ پر شبہ نہ کرو، میں آپ کی امی سے بات کروں گی۔ خدا کے لیے ابھی نہیں، کل کسی وقت کر لینا، پہلے میں امی سے بات کروں گا، اپنی پسند بتاؤں گا، پھر تمہارا تعارف کرواؤں گا۔ ملازمہ نے آ کر کہا، کھانے کی میز پر انتظار ہو رہا ہے۔ غزالہ نے ارمان سے کہا، میں آپ سے بہت سی اہم باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ چلو کھانے کی میز پر کریں گے۔ میں اپنی اور آپ کی باتیں کرنا چاہتی ہوں، ایسی باتیں تنہائی میں ہو سکتی ہیں۔ کل صبح ہم لانگ ڈرائیو پر جائیں گے، آپ کا سامان چوری ہو گیا ہے، ضرورت کی چیزیں بھی خریدی جائیں گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ دونوں ڈائننگ ٹیبل پر آ گئے۔ وہاں محسن علی تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ غزالہ نے پوچھا، ممی کہاں ہیں؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ بعد میں کھائیں گی۔ ان تینوں نے کھانا شروع کر دیا۔ راحت بیمار نہیں تھی، مگر بیٹی کی بیماری نے اسے نڈال کر دیا تھا۔ لیلا کا طنزیہ انداز اسے اور زیادہ گھائل کر رہا تھا۔ وہ سمجھنا چاہتی تھی کہ ایسی انقلابی تبدیلی کیسے آ رہی ہے۔ غزالہ کے سلسلے میں برسوں کا دبا ہوا راز اچانک ہی کیوں ابھر آیا ہے؟ کاشف نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا۔ وہ باہمی منصوبے کے مطابق لیلا کو خطرناک حد تک پاگل بنا دینے والا تھا۔ اس کے برعکس غزالہ چاقو سے حملہ کرنے والی پاگل اور خطرناک مریضہ بن کر تشویش میں مبتلا کر رہی تھی۔ اس نے فون اٹھا کر کاشف کے نمبر پنچ کیے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کی آواز سنائی دی۔ رات نے پوچھا، کہاں ہو تم؟ پتہ ہے آج صبح سے وہ حجاج بچاش ہے اور ہماری غزالہ پر دورے پڑ رہے ہیں۔ اسے ہاسپٹل لے جانا پڑا، میڈیکل رپورٹ اسے ایب نارمل بتا رہی ہے۔ اس نے کہا، میں لیلا کے معاملے میں حیران ہو رہا تھا، اب غزالہ کے متعلق یہ ٹریجڈی سن کر سر چکرا رہا ہے۔ جانتی ہیں پچھلی رات کیا ہوا؟ یہی معلوم کرنے کے لیے تو فون کیا ہے۔ مجھے بتاؤ تم ناکام کیوں ہو گئے؟ اپنی ناکامی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کل تقریباً 1 گھنٹے تک اس کے ساتھ فون پر لگا رہا، اسے تیز دلاتا رہا۔ کیا وہ برابر فون سن رہی تھی؟ ہاں، کبھی اس کے کرانے کی، کبھی کھانسنے کی اور کبھی گہری سانسیں لینے کی آوازیں سنتا رہا۔ ایسی بیہودہ گالیاں تھیں کہ قوت برداشت رکھنے والا بھی پھٹ پڑتے، مگر اس کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ تعجب ہے، وہ پھول کی طرح کھلی ہوئی ہے۔ اسے نارمل دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ وہ تمام سازشوں سے محفوظ ہو گئی ہے۔ مجھے بھی ایسا لگا کہ میرا دماغ پھٹ پڑے گا۔ میں اس پر گرجتا رہا، کبھی گالیوں کے ذریعے برستا رہا، ہانپتا رہا۔ آخر تھک کر اپنے فون کو بستر پر پٹک دیا۔ فون کی جگہ وہ ہوتی تو اس کا گلا دبا دیتا، اس کی پوٹی پوٹی چبا جاتا۔ تم اس وقت تیش میں ہو، چیخ رہے ہو، ذرا آہستہ بولو۔ فون پر اس کی گہری گہری سانسیں سنائی دیں۔ پھر وہ بولا، میں نے قسم کھائی ہے اسے چھوڑوں گا نہیں، کسی بھی طرح نقصان پہنچاؤں گا۔ میں اسی لیے تو تمہیں پسند کرتی ہوں، تم کبھی ہار نہیں مانتے۔ کیا اس کے خلاف کچھ کر رہے ہو؟ میں نے سوچا تھا کہ وہ صبح جاگنگ کے لیے کوٹھی سے باہر آتی ہے، ایسے وقت میرا ایک کرائے کا گنڈا
اس کی ایسی کی تیسی کر دے گا۔ ہم نے اب تک اسے باتوں سے اور دوسرے ہتھ کنڈوں سے غصہ دلایا ہے، اب ایک کنڈے کے ذریعے سچ مچ برباد ہوگی تو غصے اور صدمے سے پاگل ہو جائے گی۔ مگر بیٹے، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ میں ساری تیاریاں کر چکا تھا۔ صبح ایک چھٹے ہوئے بدماش کے ساتھ کوٹھی سے دور اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی سے باہر آئی اور جوکنگ کرتی ہوئی ایک طرف جانے لگی۔ ہم اسی طرف اس کی طاق میں تھے۔ میں اس کے سامنے نہ جاتا، وہ گنڈا اس پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس گنڈے کے قریب پہنچتی، ایک کار آ کر اس کے پاس رک گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک بھاری بھرکم شخصیت والا جوان بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ کھولا، لیلا گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ہم دیکھتے ہی رہ گئے اور وہ کار میں وہاں سے چلی گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نک چڑی کا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے؟ آنٹی، وہ دیکھنے میں سیدھی سادی اور معصوم سی لگتی ہے، مگر اندر سے تیز ترار ہے۔ میں بھی پیچھے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ اپنی کٹارہ بائک پر بیٹھ کر اس کا تعاقب کیا۔ میں تمہاری نئی بائک کے لیے 50,000 جمع کرا چکی ہوں۔ جانتا ہوں آپ زبان کی دھنی ہیں، مجھے پیسوں سے زیادہ آپ کے کام کی فکر ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ کہ تم نے کہاں تک اس کا پیچھا کیا؟ وہ اس جوان کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ وہ اسی ہاسپٹل میں گئی تھی جہاں اس کا علاج ہوتا رہا تھا۔ وہ تعجب سے بولی، وہ اتنی صبح کیوں جائے گی، وہ بھی ایک جوان مرد کے ساتھ؟ یہ ایک شرمناک حقیقت سامنے آئی ہے۔ وہ ہاسپٹل کے اندر نہیں گئی تھی۔ احاطے کے ایک دور افتادہ حصے میں باہر سے آنے والے مہمان ڈاکٹروں کے لیے ایک گیسٹ ہاؤس ہے۔ وہ اس جوان کے ساتھ وہاں گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، پھر بھی خوش ہو کر بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ یقین کریں آنٹی، وہ اس کے ساتھ 1 گھنٹے تک وہیں رہی تھی۔ وہ جیسے خوشی سے جھوم کر بولی، یہ اس کی بہت بڑی کمزوری ہمارے ہاتھ آئی ہے۔ کاشف بیٹے، تم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ گیسٹ ہاؤس میں آنے والا کوئی مہمان ڈاکٹر ہوگا، تم فوراً اس کے متعلق معلومات حاصل کرو۔ میری پیاری آنٹی، میں بہت کچھ معلوم کر چکا ہوں۔ جب لیلا اس کے ساتھ وہاں سے چلی گئی تو میں نے گیسٹ ہاؤس کے چوکیدار سے اس کے متعلق پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر لاہور سے آیا ہے اور اس کا نام فرمان علی ہے۔ تعجب ہے، کیا لیلا اس ڈاکٹر کو پہلے سے جانتی ہے؟ کیا اس سے اتنی گہری دوستی ہے کہ گیسٹ ہاؤس میں 1 گھنٹہ گزار کر آئی ہے؟ وہ بولا، میں سوچ رہا ہوں کہ لاہور سے ڈاکٹروں کی بارش ہو رہی ہے کیا؟ ایک ڈاکٹر غزالہ کے لیے آپ کی کوٹھی میں پہنچا ہوا ہے اور دوسرا لیلا کی زندگی میں گھس آیا ہے۔ وہ ذرا چونک کر بولی، تم نے ڈاکٹر کا کیا نام بتایا ہے؟ قربان علی؟ ہاں، نہیں، فرمان علی۔ یہاں نہیں کیا ہوتا ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد کر کے بتاؤ۔ چوکیدار نے قربان علی کہا ہوگا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے۔ کیسی گڑبڑ؟ نشاط خالہ نے غزالہ کے لیے آنے والے کا نام قربان علی ہی بتایا تھا۔ وہ تو آپ کی نظروں کے سامنے کوٹھی میں ہے۔ ہاں، وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ غزالہ اسے ارمان کہہ رہی تھی، وہ بھی اپنا یہی نام بتا رہا ہے، مگر اب تم یہ بتا رہے ہو کہ وہاں ہاسپٹل میں بھی لاہور سے ایک ڈاکٹر قربان علی آیا ہوا ہے۔ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، مجھے الجھن سی ہو رہی ہے۔ آپ خواہ ناموں میں نہ الجھیں، ہم معلوم کریں گے کہ وہ اتنی صبح کس کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں گئی تھی۔ وہ بولی، میں تو اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، اس سے اگلوا کر رہوں گی کہ اس لاہوری ڈاکٹر کو وہ کب سے جانتی ہے، اس کے ساتھ کب سے مکالمہ کر رہی ہے۔ اب میں فون بند کر رہی ہوں، تم اس کے متعلق مزید معلومات حاصل کرو۔ اس نے رابطہ ختم کیا، پھر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، مجھے ابھی لیلا کے پاس جا کر اس کی کلاس لینی چاہیے، مگر محسن جب تک سونے نہیں آئیں گے میرا یہاں سے جانا اور اس لڑکی سے کچھ کہنا سننا مناسب نہیں ہوگا۔ اس نے طنزیہ انداز میں سوچا، لڑکی، اب وہ لڑکی کہاں رہی؟ وہ تو گلچھرے اڑا رہی ہے۔ تھینک گاڈ، میری غزالہ ایب نارمل صحیح لیکن بے حیا نہیں ہے۔ محسن کمرے میں آیا۔ اس نے پوچھا، کھانا کھا لیا؟ وہ بیڈ کے سرے پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہاں، آج مجھے دیر تک لان میں ٹہلنا پڑا۔ ارمان کے لیے انیکسی میں
رہائش کا انتظام کیا گیا ہے۔ یہ غزالہ بہت زیادہ پرابلم بنتی جا رہی ہے۔ اب کیا ہوا؟ کیا کیا ہے اس نے؟ وہ ارمان کے ساتھ اتنی رات کو اینیکسی میں جانا چاہتی تھی۔ میں نے سمجھا بنا کر اسے یہاں کوٹھی میں بھیجا۔ وہ چلی گئی، مگر 20 منٹ بعد ہی دبے قدموں چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کھسکی ہوئی ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہے گی۔ اس نے باہر آ کر مجھے دیکھا تو فوراً ہی پلٹ کر اندر چلی گئی۔ آج میں نے دروازے کو ڈبل لاک کیا ہے، وہ اندر سے کھول نہیں سکے گی۔ وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، آپ آرام سے سو جائیں، میں ابھی جا کر اسے سمجھاتی ہوں۔ جب وہ سو جائے گی تبھی یہاں آؤں گی۔ کیا ہم روز پہرا دیں گے؟ اسے کچھ تو شرم و حیا کا پاس ہونا چاہیے۔ بچی ہے، لیلا کی طرح بے لگام نہیں ہوگی۔ وہ ڈانٹ کر بولا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ معاملے کی تہہ تک پہنچ کر ہی زہر اگلنا چاہتی تھی۔ اس نے کہا، میں ابھی کچھ نہیں بولوں گی، آپ سو جائیں۔ وہ پریشان ہو کر بولا، سبھی کہتے ہیں کہ سگے اور سوتیلے آگ اور پانی کی طرح ہوتے ہیں۔ ایک ہی چھت کے نیچے آگ بھڑکتی رہتی ہے، محبتوں اور مصلحتوں کے پانی سے کبھی نہیں بجھتی۔ یہ نہ سمجھو کہ میں تمہارے رویے کو سمجھتا نہیں ہوں۔ مجبوری یہ ہے کہ میرا کاروبار سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہے اور میں پاؤں سے سر تک ڈوبا ہوا ہوں۔ بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، یہ اطمینان ہو رہا تھا کہ اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں گی، مگر اچانک ہی ڈاکٹروں نے میری بے حسی کو جھنجھوڑا۔ تبدیل ہونے والی دواؤں نے ثابت کر دیا کہ لیلا کے خلاف سازشیں ہوتی رہتی ہیں۔ آپ تو مجھے ایسے گھور رہے ہیں جیسے میں اس سے دشمنی کر رہی ہوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، تم نے کاشف پر بات ڈال دی۔ میں سن کر چپ ہو گیا۔ تم بھی چپ چاپ بیٹی کے پاس جاؤ اور اسے گہری نیند سلانے کے بعد واپس آؤ۔ اس نے بستر پر لیٹ کر کروٹ بدل لی۔ راحت باہر آ گئی، پھر غزالہ کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے بولی، کیا سو رہی ہو؟ اسے جواب نہیں ملا۔ اس نے دروازے کے ہینڈل پر زور ڈالا تو وہ کھل گیا۔ غزالہ ایزی چیئر پر بیٹھی فون پر کہہ رہی تھی، ادھر آپ سو جانے کو کہہ رہے ہیں، ادھر ممی لوری سنانے آ گئی ہیں۔ اوکے، آپ نے صبح کا وعدہ کیا ہے، اسے یاد رکھیں گے نا؟ وہ دوسری طرف کی باتیں سن کر بولی، تھینک یو، پھر تو میں اچھی بچی کی طرح سونے جا رہی ہوں، شب بخیر۔ وہ فون بند کر کے بولی، مجھے پتا تھا باہر پاپا پہرے دار بنتے پھر رہے ہیں، ادھر آپ چوکیداری کرنے آئیں گی اور آ گئی ہیں۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، آج صبح سے تم ہمیں حیران اور پریشان کر رہی ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں اچانک کیا ہو گیا ہے۔ آپ اس عمر میں نہیں سمجھیں گی، جوانی میں تو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ عشق پاگل کر دیتا ہے، اور میں ہو گئی۔ یہ میرا اور ارمان کا معاملہ ہے، اسے مسئلہ نہ بنائیں۔ اس نے بیٹی کو بے بسی سے دیکھا، پھر پوچھا، کیا میں مطمئن ہو کر چلی جاؤں کہ تم لائٹ آف کر کے سو جاؤ گی؟ وہ اٹھ کر بیڈ پر آئی، پھر لیٹ کر بولی، انہوں نے سو جانے کو کہا ہے، لائٹ آف کر کے جا سکتی ہیں۔ راحت لائٹ آف کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر لیلا کا کمرہ تھا، کھڑکی سے ہلکی نیلی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے جالی میں ہاتھ ڈال کر پردے کو ذرا سا ہٹا کر دیکھا۔ موبائل فون نے جوان نسل کی نیندیں چھین لی ہیں، وہ بھی جاگ رہی تھی، ایک ایزی چیئر پر بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ راحت نے پردے کو اور ذرا سا ہٹا کر کھڑکی پر دستک دی۔ لیلا نے سر گھما کر دیکھا، پھر فون بند کیا۔ کھڑکی کی طرف دیکھتی ہوئی اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے کے پاس آ کر اسے کھولا۔ راحت نے خوش دلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بے دلی سے مسکرا کر کہا، میں نے تمہیں ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ تو کر چکی ہیں، اندر بھی آ سکتی ہیں۔ وہ کمرے کے اندر آ کر بولی، آج میری بیٹی نے مجھے بہت کمزور بنا دیا ہے۔ آپ بہت پہلے سے کمزور تھیں، بیٹی نے تو آج احساسات کو جگایا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، کیا تمہیں مجھ سے ہمدردی نہیں ہے؟ آپ نے مجھ سے جتنی ہمدردیاں کی ہیں انہیں ڈاکٹر جان گئے ہیں، پاپا بھی بہت کچھ سمجھ گئے ہیں، باقی سب کچھ جلد ہی سمجھنے والے ہیں۔ کیسے خوش ہو کر بول رہی ہو؟ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ غزالہ کچھ ایب نارمل ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر ارمان اسے دل و جان سے چاہتا ہے، وہ اسے درجنوں
ایب نارمل مردوں اور عورتوں کا علاج کر چکا ہے۔ میں جلدی غزالہ کو اس کی دلہن بنا کر رخصت کر دوں گی۔ صرف نقصان یہ ہے کہ تمہارے پاپا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ میں نے بیٹی کی بیماری کو اب تک ان سے چھپایا تھا۔ کوئی بات نہیں، میاں بیوی کے درمیان بڑے بڑے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، مگر سبھی عارضی ہوتے ہیں۔ میں نے کوئی بڑا جرم نہیں کیا ہے، وہ بڑھاپے میں طلاق دے کر مجھے اپنی زندگی سے نہیں نکالیں گے۔ محسن علی بہت بے چین تھا، غزالہ کے معاملے میں فکر کھائے جا رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھ گیا، بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر آیا۔ وہ غزالہ کے پاس جانا چاہتا تھا، یہ اطمینان کرنا چاہتا تھا کہ وہ آرام اور سکون سے سو رہی ہے، لیکن ادھر جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ لیلا کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ رات بیگم کی دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آ کر رک گیا۔ وہاں سے وہ دونوں دکھائی دے رہی تھیں۔ راحت کی آواز بہت واضح تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گی، البتہ میں تمہاری عزت و آبرو کی دھجیاں اڑا دوں گی۔ لیلا نے کہا، اچھا تو آپ کا لاڈلا کاشف فون پر گالیاں دینے کے بعد اب دھجیاں اڑانے کی خدمات بھی انجام دے گا؟ راحت نے فاتحانہ انداز میں پوچھا۔ اس نے آج صبح جو کارنامہ سر انجام دیا ہے، اسے سنو گی؟ آپ سنانے آئی ہیں، نہ سننا چاہوں تب بھی سنا کر جائیں گی۔ چلیں شروع ہو جائیں۔ اس نے پوچھا، ڈاکٹر قربان علی کو کب سے جانتی ہو؟ لیلا کو ہنسی آ گئی۔ وہ بولی، یہ قربان علی کون ہے جو آپ کے دماغ پر مسلط ہو گیا ہے؟ اس نام کے لیے آپ غزالہ سے بھی لڑتی رہتی ہیں۔ میں جو پوچھ رہی ہوں اس کا جواب دو۔ تم یہاں رہتی ہو، وہ لاہور کا رہنے والا ہے۔ تمہاری اس کی دوستی کب ہوئی، کیسے ہوئی، اور ایسی بے حیائی سے ہوئی کہ تم اس کے ساتھ بند کمرے میں وقت گزار کر؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی لیلا نے حلق پھاڑ کر چیختے ہوئے کہا، یو شٹ اپ، تم بہت ہی ذلیل اور گری ہوئی عورت ہو۔ میں خانزادہ محسن علی کی بیٹی ہوں، تمہاری طرح بازاری خیالات رکھنے والے خاندان سے نہیں ہوں۔ تہذیب کی حد پھلانگ کر آپ سے تم پر آئی ہوں۔ اب اگر ایک لفظ بھی میرے پاپا کی عزت و غیرت کے خلاف کہا تو میں تمہاری پوٹی پوٹی نوچ لوں گی۔ وہ پھر حلق پھاڑ کر بولی، چل بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو۔ وہ آگے بڑھی۔ رات خوف سے چیختی ہوئی پلٹ کر بھاگتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ لیلا نے دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی، وہاں محسن علی کو دیکھتے ہی لڑکھڑا کر اوندھے منہ گر پڑی۔ اس نے غصے سے اور بڑے صدمے سے اسے دیکھا، اس کو نہیں اٹھایا۔ سر جھکا کر سوچتا ہوا ایک ایک قدم چلتا ہوا اپنے بیڈ روم کی طرف چلا گیا۔ رات نے سر اٹھا کر دیکھا، اسے دل و جان سے چاہنے والا پہلی بار منہ پھیر کر چلا گیا تھا۔ وہ پھر ایک بار بہت بڑی بازی ہار چکی تھی، مگر ہار ماننے والی نہیں تھی۔ فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر تن کر کھڑی ہو گئی، تیزی سے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ محسن ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چیخ کر بولی، اس نے مجھے پوری بات کہنے نہیں دی، اور جو سچ ہے وہ آپ نے نہیں سنا۔ میں ابھی ثابت کر دوں گی کہ وہ آج صبح ڈاکٹر قربان علی کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں گئی تھی۔ محسن نے پوچھا، ایسی باتیں کرتے وقت تمہیں میری عزت اور نیک نامی کا ذرا خیال نہیں آ رہا ہے؟ میں دنیا والوں کے سامنے آپ کی بیٹی پر کیچڑ نہیں اچھال رہی ہوں، اپنی چار دیواری میں صرف آپ سے گلہ کر رہی ہوں۔ آپ اس گھر کے بڑے ہیں، ہم سب کی نیک نامی کے سلسلے میں جواب دہ ہیں، جو سچائی ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی فون کے پاس گئی، وہاں ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نمبر دیکھ کر ریسیور اٹھا کر پنچ کرنے لگی۔ اس نے پوچھا، اتنی رات کو کس سے بات کر رہی ہو؟ آپ اطمینان رکھیں، آپ کی نیک نامی پر حرف نہیں آئے گا۔ میں وائڈ اسپیکر آن کر رہی ہوں، آپ بھی سنیں۔ اس نے اسپیکر کو آن کیا، دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ہیلو، یہ ہیلن ہاسپٹل ہے، فرمائیے۔ راحت نے کہا، ڈاکٹر قربان علی لاہور سے آئے ہیں، ہاسپٹل کے گیسٹ ہاؤس میں ہیں، پلیز ان سے بات کرائیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، جسٹ اے منٹ، ہولڈ کریں۔ محسن علی اپنی جگہ سے اٹھ کر فون کے قریب آ گیا۔ وہ بولی، جب میں کوئی بات کہتی ہوں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہوں۔ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے، آپ سننے کے بعد دل برداشتہ نہیں ہوں گے۔ وہ سوتے لیے تو کیا ہوا،
میں اس کی اور اپنے گھر کی بدنامی نہیں چاہوں گی۔ اسپیکر سے آواز ابھری، ہیلو؟ راحت نے کہا، جی ہیلو، میں انتظار کر رہی ہوں۔ سوری محترمہ، یہاں کوئی ڈاکٹر قربان علی نہیں ہے۔ راحت کے دماغ کو جھٹکا سا لگا، وہ تڑک کر بولی، تم جھوٹ بولتے ہو، وہاں ڈاکٹر۔ دوسری طرف سے بات کاٹ کر کہا گیا، پلیز مائنڈ یور لینگویج، ہم کسی کو جھوٹی یا غلط انفارمیشن نہیں دیتے۔ وہ غصے سے بولی، تم جھوٹ بول رہے ہو، کسی ڈاکٹر سے میری بات کراؤ، تم ڈاکٹر قربان علی کو وہاں چھپا کر نہیں رکھ سکو گے۔ محترمہ، آپ کے لیے نیک مشورہ ہے کہ ہاسپٹل آ جائیں، آپ کا علاج ہو جائے گا۔ ادھر سے فون بند ہو گیا۔ وہ ہیلو ہیلو کر کے چیخ رہی تھی۔ محسن دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ اس نے ریسیور کو کریڈل پر پٹک کر وہاں سے اٹھتے ہوئے کہا، ابھی میرے ساتھ وہاں چلیں، آپ کے سامنے قربان علی کو گیسٹ ہاؤس سے باہر لاؤں گی۔ وہ بڑے کرب سے کراتے ہوئے بولا، آہ قربان علی۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بٹھاتے ہوئے اس کی پیٹھ کو تھپکتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جاؤ، ایک لفظ منہ سے نہ نکالو، دماغ سے گرمی اور غصہ نکال دو۔ میں جب تک قربان علی۔ محسن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، چپ، بالکل چپ، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تمہارا نکاح مجھ سے نہیں قربان علی سے پڑھایا گیا ہے۔ پھر اس نے دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا خدا، یہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اس ہاسپٹل میں 2 جوان بیٹیوں کو لے جا چکا ہوں، اب اس نیک وقت کو بھی لے جانا ہوگا۔ تیسری میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوگا کہ خانزادہ محسن علی کا پورا خاندان ایب نارمل ہے۔